تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو، جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا، باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے، وہ بہت آسان ہے، ان کا مفہوم بہت آسان ہے، وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں. بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں، اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق، بولو، نہیں ہے. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی ڈے مناؤ آپ، جو آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی، دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے. سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم ہے، آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شوگر ادا کرو، اب تھوڑا اچھا کھاؤ. اب
ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو, یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی, روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال وہ الگ بات ہے. 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی
کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا, 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر, لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے. نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی بہت مشکل. ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا
اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے, پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے؟ دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن,